السلام علیکم۔ ایران کا ایک سوداگر تجارت کے سلسلے میں ہندوستان آیا ہوا تھا۔ یہاں سے اس نے ایک خوبصورت اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا طوطا خریدا، جس کی ادائیں بڑی دل پسند اور آواز بڑی پیاری تھی۔ وہ تاجر اسے اپنے ملک میں لے گیا اور وہاں باتیں کر کے طوطا نہ صرف تاجر کے دل کو خوش کرتا بلکہ ہر خاص و عام کے دل میں اپنے نغموں کا رنگ جماتا۔ ایک دفعہ وہی سوداگر تجارت کی غرض سے دوبارہ ہندوستان جانے لگا اور روانگی سے قبل اپنے اہل خانہ اور غلاموں سے پوچھا کہ وہ ان کے لیے ہندوستان سے کیا کیا لائے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی پسند بتائی۔ اس نے طوطے سے بھی پوچھا، تم بتاؤ تمہاری کیا فرمائش ہے؟ طوطے نے کہا، مالک، میری صرف یہ درخواست ہے کہ دوران سفر جب تم فلاں دریا کے پار جاؤ گے تو تمہیں وہاں ایک پرفضا جزیرہ نظر آئے گا۔ وہاں میرے ہم جنس طوطوں کو سلام کہنا اور ان کو میرا پیغام دینا کہ تمہاری قوم کا طوطا میری قید میں ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم سے ملاقات کے لیے میرا جی ترس گیا ہے۔ تم آزادی کے ساتھ باغوں میں اور سبزہ زاروں میں مزے کر رہے ہو، لیکن تمہیں اپنے غریب الوطن ساتھی کی کوئی خبر نہیں۔ کیا اسی کا نام دوستوں کی وفا ہے کہ میں پنجرے میں پڑا ہوں اور تم باغوں میں عیش کر رہے ہو؟ یارو، کیا یہی انصاف ہے؟ کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ سوداگر نے یہ پیغام حیرت سے سنا۔ بہرحال اس نے طوطے سے وعدہ کیا کہ اس کا یہ پیغام اس کے ہم جولیوں تک پہنچا دے گا۔ سوداگر سفر کرتا ہوا جب ہندوستان پہنچا اور اپنے طوطے کے بتلائے ہوئے پرفضا جزیرے سے گزرنے لگا تو وہاں سے طوطوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہاں اس نے انہیں بلایا اور ان سے مخاطب کر کے کہا، اے طوطو، اپنے ایک بچھڑے ہوئے بھائی کا پیغام سن لو۔ جو میرے گھر میں ہے وہ تمہیں سلام کہتا ہے اور تم پر افسوس کرتا ہے کہ تم کو اس کے بغیر سبز شاخوں میں جھولنا کس طرح باتا ہے۔ کوئی اس کی ملاقات کی فکر کرو۔ ابھی سوداگر نے بمشکل اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا ایک طوطا پھڑ پھڑانے لگا اور بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ چند لمحے تک اس کا جسم تھر تھرایا، پھر بے جان ہو گیا۔ سوداگر سوچنے لگا کہ بعض اوقات ایسی گفتگو سے تو خاموشی بہتر ہوتی ہے جو فساد اور اضطراب پیدا کرے۔ سوداگر اس پیغام رسانی پر بڑا شرمندہ ہوا کہ اس نے ناحق اپنی زبان سے ایک جان گنوائی۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ یہ مرنے والا شاید اس طوطے کا کوئی عزیز ہے۔ میری اس بے موقع خبر سے اسے اتنا رنج ہوا کہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ وہاں سے افسوس کرتا ہوا رخصت ہوا۔ کچھ عرصے بعد کاروبار سے فارغ ہو کر جو وطن واپس آیا اور اہل خانہ کو ان کے حسب فرمائش تحائف دیے تو طوطے نے پوچھا، کیا میری فرمائش بھی پوری کی؟ میرے ہم جنسوں نے کیا جواب دیا؟ تو نے کیا دیکھا؟ سوداگر نے ایک سرد آہ بھری، چہرے پر رنج و الم کے آثار نمودار ہونے لگے اور کہنے لگا، یہی بہتر ہے، جو کچھ ہوا مت سن ورنہ تجھے صدمہ ہوگا۔ میں خود تیرا پیغام دیکھ کر پچھتاتا ہوں۔ اب تک اس کی مذمت میرے دل میں ہے کہ کاش میں نے تیرا پیغام نہ پہنچایا ہوتا۔ طوطا بولا، اے مالک، ایسی خدا نخواستہ کیا بات ہوئی جو تو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہے؟ بے تکلف بیان کر، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ سوداگر کہنے لگا، جب میں ہندوستان کے اس پرفضا مقام پر پہنچا وہاں طوطوں کو تیرا پیغام دیا اور جو تیرا حال تھا سب بیان کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایک طوطا تیرا درد آشنا اور عزیز تھا۔ میری باتیں سنتے ہی پھڑ پھڑا کر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ شاید اسے تیری گرفتاری کا اتنا رنج پہنچا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے یوں دم دینے سے میں بے حد پشیمان ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوداگر کے طوطے کے بدن پر تھر تھری تاری ہوئی، آنکھیں پتھرا گئیں، صرف ایک آواز ہائے نکالی، قفس کے اندر گر پڑا اور تڑپتے ہوئے بے جان ہو گیا۔
سوداگر نے اپنی آنکھوں کے سامنے پیارے طوطے کو مرتے ہوئے دیکھا تو غم و اندوہ سے نڈھال ہو گیا، ٹوپی سر سے اتار پھینکی، سینے پر بار بار ہاتھ مار کر روتا اور یہ کہتا، اے خوش بیاں طوطے، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ اگر مجھے خبر ہوتی کہ تو یوں داغے جدائی دے گا تو یہ منحوس قصہ میں تجھے سناتا ہی نہ۔ غرض دیر تک طوطے کے مرنے کا غم اسی طرح اسے رلاتا رہا۔ جب خوب دل کی بھڑاس نکال لی تو مرے ہوئے طوطے کو کفن سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ باہر پھینکنا ہی تھا کہ فوراً وہ طوطا پھر سے اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ اس مرے ہوئے طوطے نے آزاد فضا میں ایسے اڑان کی جیسے مشرق سے آفتاب ابھرتا ہے۔ سوداگر طوطے کی اس حرکت پر حیران رہ گیا۔ ہندوستان والا واقعہ اسے بھول گیا اور حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگا، اے چالاک پرندے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اے میرے بلبل، ذرا یہ تو بتا کہ تجھے ایسا کون سا خفیہ پیغام ملا جسے تو بھانپ گیا، جس سے تو نے میری آنکھوں پر اپنے مکر و فریب کا پردہ ڈال دیا؟ ارے غضب خدا کا، تو نے کمال کر دکھایا، ہمیں جلا کر خود روشن ہو گیا۔ طوطا بولا، میرے بھائی طوطے نے مجھے سبق دیا، اپنے عمل سے بتایا کہ میں قید سے کس طرح رہائی پا سکتا ہوں۔ میں نے اس پیغام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اس نے اشارہ یہ دیا تھا کہ نغمہ گوئی اور میٹھی بول چال ترک کر تو اپنی سحر انگیز آواز کے سبب ہی گرفتار قفس ہوا ہے۔ پھر اس نے میری آزادی کے لیے خود کو مردہ بنا کر، اے نادان پرندے، ہر کس و ناکس کا دل خوش کرنے والے مردہ بن جا کہ قید سے نجات پائے۔ طوطے نے یہ کہہ کر اپنے اصلی وطن کا رخ کیا اور آخر ایک دن اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ مولانا روم دراصل اس حکایت سے یہ سبق دے رہے ہیں کہ انسان جس دنیا میں رہتا ہے، جب تک اس دنیا کو خوش کرتا رہتا ہے، اس دنیا کی قید میں رہتا ہے، اس کی محبت کی قید میں رہتا ہے۔ جب تک انسان نفس کی قید میں ہوتا ہے تو اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ نفس کو خوش کر رہا ہوتا ہے۔ انسان اپنی نفس کو خوش کرنا چھوڑ دے تو نفس کی قید سے آزاد ہو جائے گا۔ انسان دنیا کی خوشی کے لیے دن رات ایک کرنا چھوڑ دے تو دنیا کی محبت سے آزاد ہو جائے گا۔ انسان جب اپنے آپ کو مار لیتا ہے تو در حقیقت یہی اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا آغاز ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔